الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاصفح الصفح الجميل وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء حاضرین جمعہ بزرگان دین نوجوانان اسلام اسلامی خواتین حضرات عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی گزارنے کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی ساری چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام تر چیزیں مہیا کی جس کے ذریعے سے انسان بآسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں آکسیجن وغیرہ جو ہے تیار کیا جس سے ایک انسان بآسانی زندہ رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزیوں میں سے کھاتا ہے اور اتنا ہی روزی کھاتا ہے جتنا اس نے یعنی اللہ نے اس انسان کے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ اور دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی وہ اسلام کی دولت ہے جس پر چل کر ایک انسان دنیا کی زندگی کو بآسانی گزار سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لے سکتا ہے اور آخرت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے آخرت میں اس کا بہترین انجام عطا کرتا ہے، بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ درود و سلام کی پھول نچھاور ہو بالعموم
امتی ہیں، اللہم بارک علیہ، اللہم بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، پچھلے جمعہ میں نے عفو و درگزاری یعنی معاف کرنے کی فضیلت کے تعلق سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات کی تھی۔ انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں اسی ٹاپک پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، جنہوں نے نبی کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اتاری، طرح طرح کی سے تکلیفیں دی اور ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، ان کو چھوڑ دیا۔ اور اسی چیز کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک طرح کا تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انسان یعنی زمین اور آسمان کو بنایا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت قائم ہوگی، اس لیے آپ کیا کریں؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، اور بہترین طریقے سے درگزر کیا کریں، بدلہ نہ لیں، ان کے اوپر شب و ستم نہ کریں، ان کو گالی گلوچ نہ کریں، ان کے ساتھ عفو و درگزری کا معاملہ کریں بہترین طریقے سے، خوبصورت انداز میں۔ اور یہ چیز کب ہوئی؟ جب مکہ کے اندر دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا، تکالیف اٹھائے گئے، مظالم اٹھائے گئے، پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ نبی کو قتل کرنے کی، نبی کو مارنے کی سازشیں کی گئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور کہا کہ آپ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں، آپ صبر کریں، انسان میں اس کا بہتر بدلہ ملے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ نبوت کے 8 سال کے بعد، یعنی ہجرت کے 8 سال کے بعد پورا مکہ فتح ہوا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے بدلہ لینا چاہ رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، فَاذْهَبُوا جَاؤ وَأَنْتُمُ الطَّلَقَةُ، تم سب کے سب آزاد۔ اب جس نبی کو مارنے کی سازش کی گئی اور یہاں تک تکلیف دیا، پریشان کیا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن وہی مسلمان، وہی نبی جب مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ، تم کو میں نے آزاد کر کے، تم کو میں نے معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک انسان ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس طریقے سے ظلم کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے پریشان کیا۔ ایک ایک واقعہ جب پڑھتے ہیں، ایک ایک واقعہ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ بزرگوں، یہ ابو سفیان ہیں جن کی سپہ سالاری میں جنگ بدر پیش آئی، جن کی کوششوں سے اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے سازش کی، اس طریقے سے سازش رکھا اور قریش کے لوگوں کو بھڑکایا۔ جب یہ جنگ بدر پیش آئی اور ان کی شبہ سالار جب کو کنٹرول کرنے والے ابو سفیان ہے، جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہے، جو مسلمانوں سے لڑائی کی تھی، یہی ابو سفیان کی سپہ سالاری اور کمانڈر
اسی طریقے سے جنگ احد کا معاملہ بھی انہوں نے 300 سپہ سالار اور 300 لاکھ لشکر کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ان کو کچھ نقصان ہوا۔ جب یہ ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ حبل اور ان کے جو پل تھے ان کے نام پر کہا کہ ان کی جو ہے یہ سب سے بڑے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور یہی نہیں بلکہ خندق کے موقع پر انہوں نے مدینے کے اندر 1000 دشمن کو لے کر کے مدینوں کا گھیرا کیا تھا، مسلمانوں کو مارنے کی پلاننگ کی تھی۔ یہ ابو سفیان ہے۔ یہی نہیں بلکہ مدینے کی گھیراؤ کے لیے انہوں نے بہت ہی ظالمانہ طور پر جو ہے بہت ہی بڑی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں تھے، ناکام ہو کر کے لوٹ کر کے آئے۔ یہ سفیان ہے، لیکن جب یہ ابو سفیان جب اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جھک جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ خود کو میں معاف کر دیا۔ اور بزرگوں، غور کرنے کا مقام ہے جنہوں نے 7-8 سال تک مسلمانوں سے لڑا، مسلمانوں سے جنگ کی، اور مسلمانوں کو جو ہے شہید کیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں کی مال کو لوٹا، مسلمانوں کی تکلیف دی، لیکن جب یہی ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں، نبی کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیتے ہیں۔ فتح مکہ کے کچھ دن پہلے ان کے یعنی عبد المطلب کے ایک بیٹے کے ساتھ جب ابو سفیان آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنا پیارا انداز، کتنی بہترین الفاظ، کتنا بہترین جملہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ابھی تک تو نے لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب نہیں سمجھا۔ پیارا انداز سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان پیار سے بولتے ہیں، ابو سفیان اب تک تو نے لا الہ الا اللہ کا معنی کو نہیں سمجھا، اس کا مطلب کو نہیں سمجھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ رحم دل ہیں، آپ برحق ہیں، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اس وقت جب ابو سفیان کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس وقت جو اعلان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کو معاف کر دیا گیا، آپ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی داخل ہوگا امن کے ساتھ داخل ہوگا، اطمینان کے ساتھ داخل ہوگا۔ اور بزرگوں، یہی نہیں بلکہ دیکھیے رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی ہیں، عبداللہ بن ابی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی تھی، لیکن اور یہی نہیں بلکہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو تعداد کی ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، انہوں نے جنگ کے لیے روانہ کیے، چلے اور جا کر کے راستے سے 300 لوگوں کو بہانا کر کے واپس لے کر کے آ گئے۔ جنگ میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا عبداللہ بن ابی ہیں یہ بھی جا رہے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن دیکھا دشمن کی تعداد زیادہ ہے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ 300 لوگوں کو بھگایا، 300 لوگوں کو بھگا کر کے واپس لے کر کے آ گئے گھر کی طرف، نہیں گئے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کی سازشوں سے، ان کی کوششوں سے مسلمانوں کو بے حد نقصان ہوا تھا، لیکن دیکھیے معاملہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ جب ان کا انتقال ہوا، ان کا بیٹا آیا اور کہا اللہ کے نبی میرا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کا طلبات ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے کپڑا اتار کر کے دے دیتے، جاؤ ہوتی ہے جنازے کا اہتمام کرو، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ بزرگوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتی اور ان کی اصلاح میں ابو ذر غفاری کا معاملہ کس قدر تھا، کس قدر معاف کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے دشمنوں کو نقصان ہوتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو ان کی جنازے کے لیے، ان کی کفن کے لیے اپنے بدن سے کپڑا اتار کر کے دے دیتے ہیں، یہاں تک ان کی نماز جنازہ میں پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے ابو ذر غفاری کا معاملہ۔ یہی نہیں بلکہ ایک یہودی کے گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا عالم کیا تھا، کس قدر جو دشمنی کرتے تھے اور اپنے دلوں کے اندر بغض و حسد کس قدر رکھا کرتے تھے۔ ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عام طور پر جب ملاقات ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ سلام بولتے ہیں، السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، تم پر رحمت نازل کرے، یہ دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس یہودی گروہ نے، اس یہودی جماعت نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی دعا کرتے ہو، کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جواب دیتے ہو، کہتے ہیں وعلیکم، تم نے جو میرے لیے دعا کی بس تمہاری بھی ویسا ہی ہو، بس اتنا تک چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، یعنی تم پر بھی موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ ضرورت نہیں ہے ان کو لعنت کرنے کی، چھوڑ دو، معاف کر دو، نادان ہے نہیں، کہاں سمجھ میں معلوم نہیں ہے، انہوں نے میرے لیے موت کی بات، بس اس کو ویسا ہی بات ہے، بس لعنت پٹھان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے، معاف کر دو، چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو ایسے لوگ جن کے اوپر موت کے لیے بددعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بنو ثقیف کے لیے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ غزوہ احد کے موقع پر دشمنوں کا غلبہ تھا، دشمن جوش و شور میں مبتلا تھے، اور کئی ایک صحابہ اکرام کو تیروں سے جھلنے کر دیا تھا، تیر مار کر کے شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام درخواست کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بنو ثقیف کے لیے بددعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اور کہتے ہیں کہ اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے، ایسا نہیں کہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، نہیں، کیا دعا کیا؟ یا اللہ بنو ثقیف کو ہدایت دے، ان کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ یہ تھے نبی، یہ تھے ابو ذر غفاری، جو صحابہ اکرام کو شہید کر رہے ہیں، جو صحابہ اکرام کو قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کو اوپر ظلم و بربری کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ان کو تو ہدایت، ان کے لیے بددعا نہیں کیا تھا، ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی تھی، ان کے اوپر لعنت و فنکار نہیں کیا تھا، ان کے اوپر گالی گلوچ نہیں کیا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور بزرگوں یہی نہیں بلکہ ایک یہودی عورت زینب بنت حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کرتے، کھانا دیتے، لیکن اس کھانے میں کیا رہتا ہے؟ زہر ملا کر کے کھانا پیش کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو کھا لیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک جو ہے اس کا اثر رہتا ہے، اس کو یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اب وہ درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے، تھوڑا کوئی چوٹ آ جاتی ہے، کوئی باتوں سے یا کسی اس کے کاموں سے اگر تھوڑا سا بھی جانے اگر کسی کو کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور اگر تکلیف ہو جاتی ہے، قیامت تک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے، معاف نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر چھوڑ
زینب بنت محمد، ان کا جو شوہر تھا ابو العاص بن ربیع، ان کا شوہر تھا، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور کچھ دنوں کے بعد حضرت زینب بھی جو ہے ہجرت کرنے کی کوشش کی اور اپنے شوہر سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے جو ہے ہجرت کرنے کا اجازت دیں۔ حضرت ابو العاص بن ربیع ان کو اجازت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ۔ یا بھی دیکھیے ابو العاص بن ربیع ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی مسلمان وہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اجازت طلب کرتے ہیں۔ زینب بنت محمد اجازت دے دیتے ہیں، اپنے سامان کو لے کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے زینب مدینے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ راستے میں کیا ہوتا ہے، ایک دشمن، ایک کافر، ہبار بن ابن الاسود ایک کافر تھا، ان کے راستے کو گھیرتے ہیں اور اس کے ساتھ اور کئی کافر موجود ہوتے ہیں، مشرک موجود ہوتے ہیں اور زینب کی اونٹ کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ زینب کی اونٹ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تیر مارتے ہیں، اونٹ بھاگ جاتا ہے، بھاگنے لگتا ہے اور اسی راستے میں اسی وقت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر گر جاتی ہے، اونٹ سے گر جاتی ہے اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے تھی، حضرت زینب اس وقت پیٹ سے تھی، حمل سے تھی۔ جب گرا حضرت زینب، جب گری اونٹ سے، چوٹ پہنچا، تکلیف ہوئی، نقصان ہوا، حمل گر گیا اور پھر مدینہ آنے کے لیے دشمن نے نہیں دیا، واپس روک کر کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے کچھ دن کے بعد ابو سفیان جو ہے کچھ دن کے بعد ابو العاص بن ربیع ان کو پہنچا کر کے مدینہ آتے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نقصان ہوا اور اس کی چوٹ کی وجہ سے کئی دن تک جو ہے بیمار تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حمل بھی گر گیا، نقصان ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی عباد بن یسع جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہوا، بیٹی کو تکلیف ہوئی، نواسے کا نقصان ہوا، کئی دن تک بیمار تھی، لیکن یہی عباد بن اسود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جاؤ میں تم کو معاف کر دیا۔ اور جب بزرگوں تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، صحابہ کرام کو نقصان ہوا دشمنوں کی طرف سے، لیکن جب انہوں نے معافی مانگا یا اگر نہیں بھی مانگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر کے درگزر کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کئی مرتبہ کئی موقع پر اس کو سنتے ہوں گے، حضرت حمزہ کا شہادت کا واقعہ، حضرت حمزہ کا شہادت کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حبشی غلام حضرت ہندا کو بھیجتی ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور شہید ہی نہیں بلکہ دشمنی اس قدر کی کہ شہید کرنے کے بعد ان کے سینے کو چیرا جاتا ہے، ان کے کلیجے کو نکالا جاتا ہے اور جماتا ہے۔ لیکن یہی ہندا، یہی حبشی غلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب یہ ہندا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو ٹپک پڑتا تھا، بزرگوں، لیکن معاف کر دیا تھا، اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں لیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ تو بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس قدر تکلیف ہوا، وہ لوگوں نے جب معاف کیا تو ہم تو ناکار، ہم کیوں نہ معاف کریں، ہم تو چھوٹے ہیں،
چاہتے ہیں کہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے؟ ضرور چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک و صاف کر دے، تو ضرور اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے آس پڑوس جو ہمارے پڑوسی ہیں، انہیں بھی معاف کر دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خطاؤں کو اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر ایک معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرک بلاد و سے تمام کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو دین کی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شرک بدعات اور افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سے جن کے والد گزر چکے ہیں یا جن کے رشتہ دار جل چکے ہیں، یا اللہ نہیں جانتے قبر میں کس حالت میں ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبر کو خوشحال عطا فرما، یا اللہ ان کی خطاؤں کو معاف عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں، یا اللہ ہم تمام کو اپنے والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وعلى الآية والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مجيد.